بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک جوان لڑکے کے واقعے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ رپورٹ کیا ہے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس واقعے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا اور جس نے اللہ کے اوپر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا جس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں بوڑھا ہونے لگا ہوں اور اپنے جادو کو سکھانے کے لیے مجھے ایک جوان لڑکا دے دیا جائے، جس سے کہ میں اپنا سارا جادو جو ہے وہ اس کو سکھا دوں اور وہ پھر آپ کی مدد کرنے لگے۔ تو اس راجہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا اور اس لڑکے کو کہا کہ تم اس بوڑھے جادوگر کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے جادو سیکھو۔ تو وہ لڑکا جب راستے میں جاتا تھا اس کے جادوگر کے پاس تو اس کو ایک نیک آدمی ملتا تھا۔ نیک آدمی اس کو بہت اچھی باتیں سناتا تھا، تو وہ اس کے یہاں رک جاتا تھا اور اس کی نیک باتیں، بہت اچھی باتیں سن کے وہ اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا کرتا تھا۔ لیکن اس وجہ سے وہ وہاں بیٹھ جاتا تھا تو وہ لیٹ ہو جاتا تھا میجیشین کے پاس پہنچنے میں، تو میجیشین اس کو بہت مارا کرتا تھا۔ پھر ایک بار ینگ لڑکے نے اس نیک آدمی سے کہا کہ مجھے آپ کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ جادوگر بہت مارتا ہے۔ تو اس نیک آدمی نے اس کو یہ سجیشن دیا کہ جب تم جادوگر کے پاس پہنچو تو اس سے یہ کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور اگر تم جادوگر کے یہاں سے لیٹ ہو جاؤ تو گھر والوں سے یہ کہہ دیا کرو کہ جادوگر کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو یہی معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک جانور اس شہر میں ایسا نکلا، بہت خونخوار جانور ایسا نکلا کہ اس نے جو ہے سارا راستہ روک دیا، اور جو اس شہر کے رہنے والے لوگ تھے وہ جو ہے ان کا موومنٹ رک گیا اس جانور کی وجہ سے، اور سب اس جانور سے ڈر رہے تھے۔ جب اس لڑکے نے اس جانور کو دیکھا تو اس نے اللہ سے دعا کی اور اس نے یہ کہا کہ جو ہے اگر وہ میجیشین بہتر ہے تو اس کی وجہ سے، یا پھر اگر وہ نیک آدمی بہتر ہے تیری نظر میں تو تو اس جانور کو مار دے۔ اور وہ ایک چھوٹا پتھر پھینکتا ہے وہ لڑکا اس جانور کی طرف، اور وہ مر جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے راستہ پھر سے دوبارہ کھل جاتا ہے اور شہر کے لوگ اپنا موومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس واقعہ کو جب وہ نیک انسان کے پاس پہنچ کے یہ واقعہ سناتا ہے تو وہ نیک انسان اس سے کہتا ہے لڑکے سے کہ آج تو تم مجھ سے بہتر ہو، اور ایک بات میری اور سنو، اب تم آزمائش کے لیے تیار رہنا، تمہارے اوپر آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے۔ تو وہ یہ کام کرتا رہتا ہے، اس نیک انسان کے پاس بیٹھتا بھی رہتا ہے اور میجیشین کے پاس جا کے جادو بھی سیکھتا رہتا ہے، اور اس کے پاس ایسی اللہ کی طرف سے پاورز آ جاتی ہیں کہ وہ اندھے آدمی کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہے، جس کو لیپریسی ہوتی ہے، کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہے، اور بھی دوسری بیماریاں جس کو ہوتی ہیں وہ ان کو ٹھیک کر دیا کرتا ہے۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس راجہ کے دربار میں ایک
درباری کسی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے اور وہ درباری اس لڑکے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا اللہ ہے، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں تمہاری ٹھیک کر دے گا۔ تو وہ درباری ایمان لے کے آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے وہ درباری تو بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، تو درباری سے بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ تو وہ درباری یہ کہتا ہے کہ میرا رب اور تمہارے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کری۔ تو اس بادشاہ کو، اس راجا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو وہ راجہ اس کو، درباری کو قید کر لیتا ہے اور اس کو بہت ٹارچر کرتا ہے۔ ٹارچر کرنے کے بعد وہ درباری اس بچے کا، اس ینگ لڑکے کا ایڈریس بتاتا ہے کہ اس فلاں لڑکے نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ تو وہ راجہ اس لڑکے کو بھی بلا لیتا ہے اور اس کو بھی بہت ٹارچر کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ تو وہ لڑکا اس نیک انسان کا نام لیتا ہے جس نے اس کو ساری باتیں سکھائی تھیں۔ تو اس نیک انسان کو بھی وہ راجہ جو ہے پکڑ کے جیل میں بند کر دیتا ہے، اور درباری اور لڑکا اور وہ نیک انسان تینوں بند ہو جاتے ہیں۔ پھر راجہ نیک انسان سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے رب کی جگہ مجھے اپنا رب مانتا ہے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر تو اپنے رب کو، اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہے تو میں تمہیں سر کے اوپر ایک چیرا رکھتا ہے اور اس کے سر کو چیر دیں گے، یہ کہتا ہے وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ اس لڑکے کے سامنے اس نیک انسان کو سر کے اوپر آری سے اس کا سر سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہی چیز اس درباری کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، وہ بھی یہی پوچھتا ہے، اس سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کو بھی سر کے اوپر آری رکھ کے چیر دیا جاتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ پھر اس ینگ لڑکے کے پاس لڑکے کو لے کے آیا جاتا ہے۔ ینگ لڑکے کو بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے درباریوں سے کہ اس کو فلاں پہاڑ کے اوپر لے کے جاؤ اور اس کو وہاں سے اوپر نیچے پھینک دو، یہ وہاں مر جائے گا۔ تو اس کے جو درباری ہوتے ہیں وہ اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کے لے کے جاتے ہیں، اور جب وہ پہاڑ پہ بچہ چڑھ جاتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تو کسی بھی طرح سے مجھ کو بچا لے۔ تو اس پہاڑ کے اوپر زلزلہ آتا ہے اور وہ پہاڑ ہلنے لگتا ہے اور سارے کے سارے درباری جو ہے جو اس کو لے کے گئے تھے وہ گر جاتے ہیں، اور وہ لڑکا بچ جاتا ہے اور واپس پھر بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کے کہ وہ بچہ بچ گیا، وہ لڑکا بچ گیا۔ پھر سے وہ کچھ دوسرے درباریوں کو حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں سمندر میں اس کو لے کے جاؤ ناؤ میں بٹھا کے، اور جب بالکل بیچ سمندر میں پہنچ جانا تو اس ناؤ سے اس کو گرا دینا۔ وہاں پہ بھی وہ بچہ جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے آپ اللہ بچا لیجئے۔ تو وہ ناؤ تو پلٹتی ہے لیکن ناؤ میں سارے کے سارے درباری ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ بچ جاتا ہے، وہ لڑکا بچ جاتا ہے اور پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس راجہ کو جب وہ واپس آتا ہے تو بہت حیرت ہوتی ہے دوبارہ اس کو دیکھ کے کہ دوبارہ کیسے بچ گیا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم مجھے ایک طرح سے مار سکتے ہو کہ تم سارے اپنے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے تم ایک پیڑ سے باندھ دو، اور تم اپنے کمان سے کو تیر سے لگا کے یہ کہو کہ میں اللہ کا نام لے کے جو اس لڑکے کا رب ہے میں اس کو مارتا ہوں تو میں مر جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام لینا پڑے گا اور سارے کے سارے شہریوں کو سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو
بادشاہ ایسے ہی کرتا ہے، سارے شہریوں کو وہاں بلاتا ہے اور اس لڑکے کو ایک پیڑ سے باندھ دیتا ہے، اور جب تیر چلانے لگتا ہے تو اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ اس کو مارتا ہے، اور وہ لڑکے کو تیر لگتا ہے اور وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب پبلک، یہ شہری جتنے بھی تھے وہاں کے لوگ وہ سب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ یہ سن کر اس بادشاہ کو بہت برا لگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کو رب مانتا ہے میں اس کو جلا کے مار ڈالوں گا۔ تو لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ پھر وہ ایک بہت بڑا گڈھا کھدواتا ہے اور اس میں ایک آگ جلاتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے سب سے پوچھتا ہے کہ تو تیرا رب کون ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور سب لوگ اس آگ کے کنویں میں کودتے جاتے ہیں اور سب لوگ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک عورت بچتی ہے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں، اور وہ ہیزیٹینٹ ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو کنویں میں کودنے میں، تو چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں تو صحیح راستے پہ ہے، تو بھی اس کنویں میں کود جا، تو وہ بھی اس کنویں میں کود جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سنایا تھا، اور یہ واقعے کے اندر اس لڑکے کی اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کے اوپر ایمان کے بارے میں ہم کو سبق ملتا ہے کہ اس لڑکے کو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ تھا، یقین تھا، اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا تھا، اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ مجھے مارنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، تو اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ جو ہے مجھے تیر پہ جب تم تیر چلاؤ تو اللہ کا نام لینا اور میں مر جاؤں گا۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کے اوپر توکل رکھنا چاہیے، اس سے ہماری آخرت اور دنیا دونوں بن جائے گی انشاءاللہ۔